اس پہ بات کریں کہ ایوالو ہوتے ہوئے اپنی اصل کو کس طرح انسان برقرار رکھ سکتا ہے. گلوبلائزیشن کا ویسے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے نا اس کو اسٹیبلش کرتے کرتے جو اصل گراؤنڈ ہے نا وہ خراب ہو گئی لوگوں کو. بیکاز دے وانٹ, وہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے اندر کلچرس کا وہ امتزاج چل رہا ہے کہ اتنا زیادہ امتزاج چل رہا ہے کلچرس کا ایک دوسرے کے اندر کہ ایک ٹائم پہ شاید ایسا لگتا ہے یہ کہانی وہاں تک چلی جائے گی, ان کو پتہ نہیں ہوگا بھائی واٹ از مائی ایکچوئل فاؤنڈیشن, یا وہ اصل کیا ہے جس پر میں کھڑا ہوا تھا. تو پہلی بات یہ کہ اللہ نے قرآن کے اندر تو کہا ہے کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا, اصلھا ثابتن ہے. یہ اصلھا, اصل عربی میں اصول کی سنگولر ہے, اور اصل کا اصل مطلب ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن جس کے اوپر ایک چیز نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. روٹس کہہ لیں آپ. قاعدہ بھی میرے خیال سے اسی میں کہتا ہوں. قواعد جو ہوتے ہیں نا جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے انہوں نے پلرز وہ بنایا تھا, بیت اللہ بنایا تھا. جی تو قاعدہ بھی اسی سے نکلا ہے. کسی چیز پہ کھڑے ہو کے آپ نے جب کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے تو اصول وہ بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر ایک پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے کسی بھی شے کا, اور اصل اس کی اصول سے ہی, اصل جمع ہے میرے خیال سے اس کی. جی میں نے ابھی تھوڑا اصل سنگولر ہے, اصول جمع. ہاں اصول جمع ہے, اصل سنگولر ہے. تو اگر اصل نہیں ہے کسی انسان کی زندگی کی, اور فرو کے اندر اور فرع کے اندر اور اپنی اس کے اندر وہ ایکسپلور کر رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور انسپائر بھی ہو رہا ہے, انفلوئنس بھی ہو رہا ہے, اگر اصل نہیں ہے کسی بھی جگہ پر تو اس کے بہت نقصان ہوں گے زندگی کے اندر. اگر ایک انسان کا کوئی کلچرل اصل نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجیکل اصل نہیں ہے, کوئی عقیدے وائز اصل نہیں ہے, کوئی اسپریچول اصل نہیں ہے, تو پھر تو ہر میتھڈالوجی ہی اس کو انفلوئنس کرے گی, ڈریون اوے کر دے گی. اور اس کا نقصان سب سے زیادہ میں اپنے ایکسپیرینس سے, جو میں نے جتنا ایوالو کیا زندگی میں, زیادہ نہیں کیا لیکن جتنا بھی کیا, ایک ٹائم پر وہ کچھ ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے آگے کس مقصد سے جانا ہے اور میں پیچھے کس مقصد سے یہاں تک آیا تھا. اوکے ہاں, تو وہ کہتے ہیں نا, یہ بھی کہ کوا چلا ہنس کی چال اور ہنس کی چال اور اپنی چال ہی بھول گیا. اب ہنس جو ہے وہ ایک اور پرندہ ہے, تو وہ اس کے پیچھے لگا مگر وہ بھول گیا کہ اس کی اپنی اصل کیا تھی. اور کچھ لوگ اپنی اصل میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں کہ وہ بیسک روٹس جو الاؤ کرتی ہیں آدمی کو کہ بھئی اس کو اسٹیبلش رکھتے ہوئے آپ یہاں گروتھ کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں, وہ اس کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ وہ کبھی باہر نکلتے نہیں ہیں اپنے کنویں سے. یہ بھی نقصان ہے. یہ اصل جمود بن جاتی ہے ایک ٹائم پر, اور کبھی کبھی جو فروعات ہوتی ہیں, جو برانچز ہوتی ہیں اور جو ایکسپینشنز ہوتی ہیں, جو ایکسپلوریشن ہوتی ہیں, وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتی, زیادہ پتے اس پہ آ جائیں, کوئی اور پرندہ آ کے بیٹھ جائے, اس میں دم نہیں ہوتا اتنا. تو کچھ اسی کی آڑ میں نکل کے ٹہنی کو اصل نہیں بنا سکتے آپ کبھی. اصل تو اندر ہوتی ہے, اس کی ایک پوری ٹائم ہوتا ہے, اس کا ایک ساخ ہوتی ہے, اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے, اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ بھی جاتا ہے, آپ نے جس طرح کہا کہ اصل اتنا انسان اصل کے اندر ایوالو ہو جاتا ہے کہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے. اصل میں ایوالو نہیں ہونا چاہیے, اصل کے اندر ایوالو نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے مجھے پرسنلی لوگ میرے دوست ہیں یا مجھ سے جن کا ملنا جلنا زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت چینج ہو گیا. نہیں, بہت چینج نہیں, کہتے ہیں میں اس کو اڈیپٹیبلٹی بولتا ہوں. ہاں, وہ بولتے ہیں تم چینج ہو جاتے ہو. مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا کہ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نہیں بدلنا اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں بھائی یہی ہے سب کچھ. دیکھیں عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جب آپ اپنی جو مچلتا ہوا دل اور چھلانگیں مارتا ہوا جو دل ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے کسی ایریے کے اندر بٹھانا ہوتا ہے. نارملی انٹرپرینورل اور بزنس فیملی کے بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے 20-22 سال کی 23 سال تک کی شغل کے بعد انہیں پتہ ہے کہ پارک کہاں ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انٹلیکچوئل پارکنگ از نیور این ایشو فار اے بزنس فیملی. اس نے فیکٹری سنبھالنی ہے, آفس سنبھالنا ہے, یا اس نے بروکریج ہاؤس چلانا ہے, تو وہ وہیں بیٹھے گا جا کے, دیٹس اٹ. اس کے اندر پھر وہ اسی فیلڈ کے اندر پھر اس نے ایکسپیریمنٹیشنز کرنی ہے, گرو کرنا ہے, وہ کنواں ڈیسائیڈڈ ہے اس کا.
اس کو اپنی فرینڈشپ میں, دوسرے کلچرز میں وہ ڈائیورسٹی اس نے اپنانی ہی نہیں ہے جو اس کے پروفیشنل ڈائیورسٹی سے ہٹ کے اس کی لائف میں اور کوئی ڈائیورسٹی کی ضرورت نہیں. اور پروفیشنل ڈائیورسٹی بھی کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وہی ہے اور لوگ وہی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جس نے پروفیسر بننا ہے وہ آبویسلی یونیورسٹی لائن میں ہی رہے گا, اس نے دوسرے پروفیسر سے تعلق رکھنے ہیں, اس نے اسی جانرے کے اندر ہی رہنا ہے. اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی فیوڈل یا کسی وڈیرے کے پاس جا کے تعلقات بنائے اپنے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کی. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ہے جو صرف پاکستان اورینٹیڈ ہے اور وہ بس پاکستان اورینٹیڈ ہی ہے, یا گاؤں اورینٹیڈ ہے, یا کارپوریٹ اورینٹیڈ ہے, یا کاسموپولیٹن سٹی اورینٹیڈ ہے, یا مڈل کلاس اورینٹیڈ ہے, یا کوئی ایلیٹ کلاس اورینٹیڈ ہے, تو یہ اپنے ہی اس کے اندر رہنا پسند کریں گے. ایک لیول تک تو تھا امیر غریب کی دوستی لوگوں کو ہضم ہو جاتی تھی. کارپوریٹ سیکٹر والا جو ہے کبھی آفیسز والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کسانوں ہاریوں کے ساتھ بھی دکھ جائیں گے. تو دوست یہ ایک لیول پر آ کے یہ وہاں پر جہاں ایموشنل بائنڈنگ اور بانڈنگ ہو رہی ہوگی نا, یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے. اور ایک لیول کے اوپر جب اس نے پاکستان سے باہر بھی کہیں رکھنا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بھیا میں اپنے ملک میں ٹھیک ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ سے یہ تاریں ان کی ہلتی ہیں جن کی تاریں کسی سسٹم میں فٹ نہیں تھی. صحیح, تار ہمیشہ اس کی ہلے گی جس کی تار فٹ نہیں تھی کہیں پر. کسی پائپ میں جو تار فٹ نہیں تھی نا وہی تار ادھر ادھر جائے گا کہیں. یعنی رنگ میں وہ ڈھلے گا جس کا اپنا رنگ کمزور تھا, یعنی جو لیکن اگلے رنگ کو بھی وہی اپنائے گا جس کا اپنا رنگ کمزور تھا. that's what I'm saying. ایک اسٹرینتھ ہے, ایک ویکنیس ہے. Yes, طاقت یہ ہے کہ وہ جائے گا اور وہ اس طرح نہیں جائے گا کہ بس اوپر اوپر سے جائے گا, وہ چلا جائے گا. جی, یہ نہیں جائے گا. یہ مسئلہ کریٹ کرے گا نا کہ نہیں آئیڈینٹی لوز نہیں کر سکتا, مکس بھی نہیں کر سکتا. نہیں بس اس نے ڈیسائیڈ کر لیا نا. دیکھیں آپ کو اپنی 20 سے 30 سال کے بیچ میں ایک آپشن آئے گا کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ یوں ہی رہتی ہے. اور پھر مڈ ایج کرائسس آئے گا, مڈ 30s کرائسس آئے گا کہ وہ شاید آپ کو وہ فیصلہ تنگ کرے گا کہ بھائی چوائس پہ سوچنا شروع کر. دیکھیں 20 سے 30 میں تو بہت کرنٹ ہے نا اس ٹائم پر. آپ اس وقت سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں 20 سے 30 سال کی عمر میں, کیا دماغ آدمی کا عجیب سا ہوگا. آپ 40 کے بعد سیٹل ہونے کی آج کل کے لوگ نہیں سوچتے کہ بھائی میں کیوں, ادھر تو 50 سال کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فٹنس رکھوں گا. اب تو دور چینج ہو گیا نا. ہمارے یہاں یو کراس 40s ان بیفور ٹائم اٹ واز کنسیڈرڈ بھائی کہ حضرت جی اب سفیدی کی عمر میں جا رہے ہیں. تو یہ 40s نوٹی والا جو سلوگن تھا نا, یہ دوسرے سینس میں لے لیا کرتے تھے. آپ پورا فیبرک جو تھا نا وہ ایک 18 سال کے لڑکے کی طرح نہیں ہوتا. آفٹر 40s یور سیٹلمنٹ اسٹارٹس ان اے ویری سیٹل مینر. مگر آپ 20 سے 30 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تو کرنٹ ہے ہاں, تو لیکن وہاں پر ایک ٹائم آئے گا وہ ڈیسائیڈ کر لے گا. نارملی لوگ ایک بہت بڑا ڈیسیشن اپنے سیٹلمنٹ کا لے چکے ہوتے ہیں 20 سے 30 کے بیچ میں, اور اندر چاہے جتنی آگ ہو, جتنا وہ جیالا پن ہو, جتنا وہ آتش فشا ہو, وہ نہیں اس کو جانے دیں گے وہاں سے. وہ کرائسس پھر مڈ 30s میں بن جائے گا کہ اسے 7-8 سال سے آوازیں آ رہی ہوں گی اندر سے کہ یہی تھا بس. تو کیونکہ ایج کے اندر اتنا کرنٹ ہے نا کہ ایج تقاضا نہیں کرتی سیٹل ہونے کا. لیکن لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں ایز اے پرسنل میٹر میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں, آپ چاہتا ہوں گائیڈ کریں اس کو. فار ایگزامپل میں اسکول میں تھا تو وہاں پر جو بیک گراؤنڈ تھا, جہاں پر جس طرح کے لوگ تھے, بہت انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اصل کو, اور وہاں پر میں ہوا بھی. اپنی ایج کی چھوٹی ایج تھی, جس طرح کا ماحول ملا, جس طرح کے دوست ملے, جس طرح کا کلچر ملا, اس کلچر کے اندر ڈھلا. لیکن اس کے بعد جب میں مدرسے گیا, آپ کے پاس آیا, ایک وہاں پر مجھے انفلوئنس ملا. لیکن چونکہ آپ جو ہے وہ ایک کسی خاص کلٹ کو بلانگ نہیں کرتے تھے, اور آپ نے خود اپنایا ہوا تھا اتنا کچھ, تو پھر وہاں مجھے ہر وہ چیز ملی, یعنی کچھ وہ بھی ملا جو میری اصل کے مطابق تھا, وہ بھی دیکھا میں نے, جو ملٹی ڈائمینشنل مجھے ایک اور ڈائمینشن کھلی میرے آگے. یونیورسٹی کا وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ماحول تھا, پھر مدرسے گیا وہاں پہ ڈفرینٹ ماحول تھا. لیکن اس کے اندر اگر میں اپنی اصل کو بہت اسٹرانگ رکھتا کہ میں فلیکسیبل نہیں ہوتا کہیں پہ, تو مجھے لگتا ہے میں کہیں پہ دوست نہیں بنا پاتا, کہیں پہ چل نہیں پاتا. تو وہ ایک بڑی تھن لائن ہے, اس کو کمپرومائز بولیں گے, فلیکسیبل کہ آپ اپنی اصل کے اندر ایک آرتھوڈاکس, کنونشنلی آرتھوڈاکس دہلی والے نہیں ہیں آپ. ہاں, یہ اگر میں ہوتا تو میں بہت جگہ آپ کو پتا ہے, اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے دہلی والے کیا ہوتے ہیں. جی, ہماری بڑی دوستی ہیں ان کے اندر, بڑی فیملی تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ. یو نو ویری ویل کہ ہمارے یہاں بھائی میاں کسے کہتے ہیں.
losing that. اچھا پیسے والے دہلی والے ہوں یا نارمل دہلی والے ہوں یا مڈل کلاس دہلی والے ہوں یا آپ کے یہ جو ہے سدا بہار والی سائڈ کے ہوں یا آپ کے بلوچ والے، آپ کو سب کا مزاج تو پتہ ہے جی. آپ تو ہیں بھی بھولے والے ہیں ماشاء اللہ سے. تو آئی تھنک یو نو ویری ویل ایک بہت عرصے سے ایک روگ جو تھا نا ROGUE وہ آپ میں تھا. It was something that was supposed to happen. And I don't know what were the factors behind you meeting me, but actually پیچھے ایک ایسا کام ہو چکا ہوا تھا کہ وہ مطلب کس مس ہینڈلنگ ہوئی ہوئی تھی یا قدرت کا ایک شاہکار ایسا ہونا تھا کہ آپ کا جو دہلی والا پن تھا وہ ڈومینیٹ ہو گیا کسی اور چیز سے اپنے اندر، پھر آگے ایک پرسنالٹی ٹکر گئی آپ کو. Now that personality was something that اس نے بہت زیادہ معاملے کو جو ہے نا سنبھال لیا آگے سے. So it was not my call to something. مطلب اس زمانے میں ہم ایک عجیب ہوا میں تھے نا جی، اور اس ہوا میں ایک بڑا ایڈرینلن تھا، ایک بڑا مناظرے تھے، بڑی لڑائیاں تھیں ریلیجیس فیکشن کے اندر. آپ مطلب ایک لڑکا ہے وہ بریو ہے، مطلب کریجس ہے، لڑائیوں پھڈوں میں بھی چلا جاتا. اب اسے ایک